بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ناظرین محترم میں بیان کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فدا تھا۔ چنانچہ جب اس کی بیوی انتقال کر گئی تو اس اسرائیلی شخص کو بڑا کلف ہوا اور وہ ایک مدت تک اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس سے سبب جانا تو جب اسرائیلی نے ایک واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو زندہ کر دوں تیرے لیے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی قبر مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کی ناک کی نتھنیاں، آنکھیں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹ اٹھ رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو گیا اور اس کی قبر کو مٹی میں چھپا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جارتی ہوئی باہر آتی ہے، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، یہ میری بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصہ سے جاگتا ہوا تھا اسرائیلی، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ وزاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ دیر کے لیے آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی اس پر فدا ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے سر زانوں سے نیچے رکھا اور فطرِ محبت غالب عشق سے محسوس شہزادے کے سامنے جا گری۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے سامنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس نے نشانہ قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہیں پا رہا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے، جس کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کو کر عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم یہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا؟ عورت نے کہا، اللہ خدا، میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کی حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو گئی اور گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمانے لگے کہ جو شخص اسی آدمی کو دیکھنا چاہے، وہ کافر مردہ تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو کوئی اسے شخص کو دیکھنا چاہے وہ مومن مردہ ہے۔ پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا انجام اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کے اطاعت محبت سے ہی ملتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو لازمی اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین۔